الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صلوات سورہ مبارکہ آل عمران کی آیہ کریمہ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں۔ زمانہ سورج کو دیکھ کر چلتا ہے اور سورج علی کو دیکھ کے چلتا ہے۔ علی کے خالق اللہ کا کلام اور اللہ کے مخلوق خاص علی کا کلام، یہ دو کلام ایسے ہیں جو ہر وقت ہمیں نئے نظر آتے ہیں، تازہ نظر آتے ہیں۔ جب کھول کر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یا اللہ بات کر رہا ہے یا نہج البلاغہ میں علی بول رہا ہے۔ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جنہیں فریم کروا کے گھر میں لگوانے کی ضرورت ہے تاکہ آتے جاتے ان پر نگاہ پڑے اور ہمارے مزاجوں پر فرق پڑے۔ ٹھیک، اس کے اوپر کچھ رکھ دیجیے۔ قرآن کی کچھ آیتیں ہیں جنہیں فریم کروا کے توغرا بنوا کے اپنے ڈرائنگ روموں میں، اپنے مہمان خانوں میں لگانے کی ضرورت ہے، اور مولا علی کا کوئی بہت سارے جملوں میں سے کوئی ایک جملہ فریم کروا کے لگوانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اسلام حلیوں کا نام نہیں ہے، رویوں کا نام ہے۔ خبردار، کپڑے دیکھ کر کسی سے متاثر ہونے والا شیعہ نہیں ہوتا۔ مہنگے کپڑے دیکھ کر، اونچی گاڑی دیکھ کر، مہنگا مکان دیکھ کر متاثر ہونے والا علی والا نہیں ہے۔ ویسے بھی میں اور آپ جہاں بیٹھے ہیں یہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے۔
فرش عزا پر بیٹھنے والے کی دید تبدیل کروائی جاتی ہے. سرخ شیشوں کی اینک اگر لگا دیں تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے. امام حسین ہمیں اپنی مجلس میں بلا کر ہماری دید بدلنا چاہتے ہیں. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا. میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا. ابھی کھڑا سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. دور سے لوگوں نے مجھے دیکھ کر تبصرے شروع کیے. دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں. بہت سارے لوگ ایسے چڑھا کر غائب بھی ہو جاتے ہیں. تو ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا، یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے. جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اس پہ پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا چلا گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. خبردار، کپڑوں کی بنیاد پر کسی کو سلام نہیں کریں گے. 2 کروڑ کی گاڑی سے اترا ہے اس لیے معتبر نہیں ہے. مہنگے مکان میں رہتا ہے اس لیے بڑا آدمی نہیں ہے. ہمارے لیے بڑا وہ ہے جس کے دل میں علی بستا ہو. ہمارے لیے معتبر وہ ہے جس کے دل میں سیدہ کی محبت ہو. کیا معلوم جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوں وہ علاقے کا یزید ہو. اور کیا معلوم جس کا کالر ادھڑا ہوا ہو، بٹن ٹوٹا ہوا ہو، اللہ کا ولی ہو. اللہ نے ویسے بھی اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے. اللہ کے ولی اگر کہیں ملتے ہیں تو وہ فقیروں کے لباس میں ملتے ہیں. میں اچھی زندگی بھی گزارنا چاہتا ہوں اور اللہ سے ولایت بھی چاہتا ہوں. یہ دونوں خربوزے ہاتھوں میں نہیں آئیں گے. کسی ایک چیز کو چھوڑنا پڑے گا. یا میں قرب الہی لے لوں یا میں دنیا لے لوں. ویسے بھی علی کے چاہنے والوں کا مجمع ہے، سنی شیعہ مجمع ہے. میرے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اس وقت مجلس میں جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں. ہم مجلس میں جوتیاں پہن کر نہیں بیٹھتے. بولیے گردن الہی ایسا ہی ہے. ہم مسجد میں مجلس میں جوتیاں اتار کر فرش پر آتے ہیں. علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں. یہ دنیا سے ہاتھ اٹھانے کی جگہ ہے جسے مجلس کہا جاتا ہے. کبھی اللہ نے جو آپ کو مقام دیا ہے نا اس کا بھی شکر ادا کریں گے. یہ جو مقام اللہ نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیا یہ چھوٹا مقام نہیں ہے. دنیا میں 56 اسلامی ممالک میں 1.5 ملک ہیں جہاں علی ولی اللہ کی اذانیں سرکاری طور پر آتی ہیں. وہ 1.5 ملکوں سے 160 ملک ڈرتے ہیں. ان 1.5 ملکوں سے 160 ملک گھبراتے ہیں. اور 56 اسلامی ممالک ہیں، کوئی کسی سے گھبراتا نہیں ہے. اس لیے کہ علی کا نام جہاں لیا جائے وہ انسان کے وجود میں طاقت کو لے کر آتا ہے. ہمارا انداز کچھ اور ہے. میں ابھی تمیدی بیان سے گزر رہا ہوں. ہمارا طریقہ کچھ اور ہے. ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے. ہمارا طریقہ، ہمارا انداز، ہماری چال بتاتی ہے کہ کون جا رہا ہے. رویے بتاتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. جی انداز. ہم یہ جہاں بیٹھے ہیں، میں نے ایک جملہ کہا ہے، اس کو اپنے بچوں کے لیے بہتر کروں کہ یہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، دید بدلنے کی جگہ ہے. یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھتا ہے جو حسین دکھانا چاہتے ہیں. سرسری نگاہوں سے سطحی فیصلے لینے والا اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہوتا. جی دیکھیے، یہ منبر میرے دم سے نہیں ہے. یہ مجلس میرے بھائی بانی یہ مجلس کی وجہ سے نہیں ہے. اور لفظ بہتر کروں، ہم سے مکتب نہیں ہے، ہم مکتب سے ہیں. ہمارا مجلس پر، ممبر پر، مائک پر، اسٹیج پر، مسجد پر، امام بارگاہ پر، مولا حسین کے جلوس پر کوئی احسان نہیں.
بلکہ اس کا ہم پہ احسان ہے کہ ہمیں عزت عطا کی ہے۔ اس مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آیت کا ترجمہ سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی اپنے ہی دین کا مرتد ہو گیا، تم میں سے ہی اگر کسی نے اپنے ہی دین سے ہاتھ اٹھا لیا، تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم اگر مولا کا کام چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو تمہارے جانے سے دروازہ بند نہیں ہوگا، تمہارے جانے سے مجلسیں رکیں گے نہیں، تمہارے جانے سے جلوس بند نہیں ہوں گے۔ من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے ہی دین سے ہاتھ اٹھا لے، فسوف یأتی اللہ بقوم، پھر اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جو ان سے بھی اچھی ہوگی۔ میری ہماری وجہ سے یہ سب نظام نہیں چل رہا، بلکہ ہمارا احترام اور ہمارا مقام ان کی وجہ سے۔ تو مجھے پہلے تو مولا کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے ہمیں آپ کو مولا نے اپنا ذکر کرنے والا بنایا ہے۔ یہ آپ کی زبان سے یا علی کا نعرہ، یہ اللہ اکبر تکبیر کا نعرہ، یہ رسالت کا نعرہ، یہ صلوات، یہ سبحان اللہ، یہ جب یہ آپ بول رہے ہیں، یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ ہم گونگے پڑ جائیں اگر تائید الہی نہ ہو۔ ہم اپنے گھر کا پتہ نہ بتا سکیں، اتنا دماغ معاف ہو جائے۔ ہم سے اگر پوچھے تمہارا نام کیا ہے تو ایک لمحے کے لیے اپنا نام بھول جائیں اگر تائید الہی نہ ہو۔ یہ کرم ہے اس ذات کا کہ ہم سے اس گھر کا ذکر کروا رہا ہے۔ دیکھیے، ہم نسبتوں والے لوگ ہیں بھائی، جتنی نسبت ان بڑے گھرانے والوں سے بڑھتی چلی جائے گی اتنی عزت بڑھتی چلی جائے گی۔ جی، قرآن کی ایک بڑی حسین آیت آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، سورہ مبارکہ نور، آیت نمبر 36۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جن گھروں میں اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے، وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور صبح شام جس گھر میں اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے، اللہ کا حکم ہے ان گھروں کو تعمیر کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب کی انجمن سرکار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سرکار سے پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ بات یہاں پوری ہو گئی تھی مگر حضرت ابو بکر کی آواز آئی، ھذا المکان منہا، علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر نے سوال کیا یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے، کون سے گھر؟ نبی نے فرمایا انبیاء کے گھر ہیں جنہیں بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ بات یہاں پوری ہو گئی تھی مگر جس بزرگ کی جو خدمت ہو وہ یاد کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے سوال کیا، ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان گھروں میں ہے؟ نبی نے فوراً فرمایا نعم من افضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ میرا محترم سننے والوں کے ذریعے سے سوال ہے مسلمانوں سے، اگر اینٹوں پتھروں کا علی و بطول کا گھر انبیاء کے گھر سے افضل ہے تو علی و بطول انبیاء سے افضل کیوں نہیں ہوئے؟ اس گھر کی عزت ہے بھائی، باقی ہر اس کی عزت ہوگی جو اس گھر سے سچا ہوگا۔ میرا کلاس کو اونچا کیجئے، کلاس پڑھیے۔ جو لعنت نہیں کر رہا اس پہ پہلے اسے سمجھائیے، ہو سکتا ہے کہ لعنت کرنے لگے۔
جلدی 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 لعنتیں نہیں کریں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات. توجہ میرے ساتھ ہے آپ حضرات کی. بس ایک جملہ کہوں گا. میرے بزرگ نے بہت اچھے اچھے نعرے لگائے اور بہت ہی محبت کا اظہار کیا، اور وہ یہ کہ ابھی ہم نے علی پہنچایا نہیں. ہم نے علی مخالفوں تک علی مولا کا پیغام پہنچایا نہیں. جب تک پہنچائیں نہیں اس وقت تک ان کے لیے دروازہ کھلا رکھیے. علی کا مقام اور عظمت پہنچا دیں اور پھر نہ مانیں تو پھر مجھے لعنت بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، لعنت اللہ کی آتی رہے گی. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اور جو اپنے دین سے مرتد ہو گیا، اگر کسی نے دین سے ہاتھ اٹھا بھی لیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو پھر اللہ اس کی جگہ ایک اور قوم کو لے آئے گا. اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عزیزو، عزاداری کے 3 ستون ہیں. من بکا، جس نے حسین پہ گریہ کیا آپ، اور تبا کا، جس نے حسین پہ رلایا میں یعنی ذاکر، اور اب کا، جس نے حسین پہ رونے کا ماحول بنایا، شکل بنایا نہیں، یعنی بانی. میرے مولا صادق نے 3 ستون قرار دیے ہیں عزاداری کے: رونے والا، رلانے والا، ماحول بنانے والا، فرش عزا بچھانے والا، یہ ٹینٹ لگانے والا، یہ انتظامات کرنے والا، یعنی سامع، خطیب، بانی. ان میں فضیلت کس کی ہے؟ جس کا پہلے ذکر کیا ہے. مولا نے پہلے ذکر کیا رونے والوں کا. آپ کا مقام مجھ سے زیادہ بلند ہے، اور بانی کا مقام سب سے آخر میں ہے. جی ہمارے ہاں گنگا الٹی بہتی ہے. جی سب سے بڑا مقام آپ کا ہے، اس لیے کہ آپ میرے محتاج نہیں ہیں. میں مولا کا ذکر کرنے کے لیے بانی کا محتاج نہیں ہوں. جی آپ مرثیے کی کتاب کھول کے بیٹھ جائیے، 2 آنسو حسین پہ بہا لیجئے، ثواب مل جائے گا. اس لیے مقام آپ کا بلند ہے. میں ظاہری طور پر اوپر بیٹھا ہوں، لیکن حقیقت میں بلند نہیں ہوں، اس لیے کہ اس جگہ پر آ کے اولیاء بیٹھتے ہیں. آپ کے ہی درمیان اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے. اس زمین سے فرشتے پر مس کر کے جاتے ہیں. جہاں حسین کے نام پر مجلس کا فرش بچھے، اور جب یہ فرشتے لوٹ کر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں تمہارے اندر سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو عرش پر بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے جہاں حسین کا ذکر ہو رہا تھا. تو کہتے ہیں ہمیں بھی لے جاؤ، ہم اپنے اندر وہ خوشبو لینا چاہتے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں انہم متفرقون، وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، مجلس ہو گئی. تو کہتے ہیں ہمیں اس فرش سے مس ہونا ہے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو ذکر ہے وہ بہت بلند ہے. تو میری اور آپ کی حیثیت ہے اس ذکر کی وجہ سے. ہم نے اگر بے وفائی کی، ہم نے اگر دغا کیا، دھوکہ کیا، چیٹنگ کی، جی مولا سے ہی اگر ہم نے دھوکہ کیا، تھوڑی کڑوی باتیں کہوں گا بھائی، پہلے میں اپنی کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو برا نہیں لگے. اگر میں نیاز لیتے وقت خدا نہ خواستہ بانی سے کہوں کہ کم ہے اور دو، تو پھر میں قیامت میں بی بی سے کیا مانگوں گا؟ میری گزارش ہے اپنے محترم پڑھنے والوں سے کہ نیاز کو نیاز رکھو، نیاز کو تجارت نہ بناؤ. اگر میں اس منبر پر بیٹھتے
तवज्जुहन इल्लल्लाह की नीयत